بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں پکوڑے کس سن میں فرض ہوئے، اس حوالے سے ماہرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ امت مسلمہ پر یہ سعادت مغلوں کے دور میں نازل ہوئی، جنہیں نرم گرم اور لذیذ سوغاتوں سے دسترخوان کو آراستہ کرنے کا شوق تھا، اس لیے یہ نیکی کا کام مغلوں کے دور میں رواج پایا۔ ذائقہ منفرد اور چٹپٹا ہونے کی بنا پر تھوڑی عرصے میں یہ سوغات واجب اور پھر افطاری میں فرض ہو گئی۔ فرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ برے صغیر کے گھروں میں افطار میں جس دن پکوڑے نہ ہوں، چاہے دنیا بھر کی سوغات ہوں، لیکن طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ ہو نہ ہو لیکن پکوڑوں کا ہونا ضروری ہے۔ ویسے سچ بھی یہی ہے کہ افطاری میں بھلے 10 اشیاء موجود ہوں، لیکن ہاتھ پہلے پکوڑوں ہی کی طرف اٹھتا ہے۔ کچھ ماہرین پکوڑے مغلوں کے دور میں فرض ہونے سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پکوڑے اپنی اس موجودہ شکل میں چکی کی ایجاد کے بعد وجود میں آئے، بیسن عام ہوا اور روزے داروں کو نئی نئی ریسیپیاں سوجنے لگیں۔ کچھ عرصے قبل بڑا سانحہ ہو گیا، لیکن مولویوں کو اس کی خبر نہ ہوئی، ورنہ برطانوی سفیر کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کر دیتے۔ ہوا یہ کہ ایک برطانوی انسائکلوپیڈیا نے پکوڑوں کو ہندوستانی ڈش قرار دے دیا تھا۔ غضب خدا کا، اب تو پاکستان وجود میں آ چکا ہے اور پکوڑوں کی وراثت کے حقدار تو ہم ہی تھے، لیکن وہ گستاخ انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے کہ انڈین پکوڑے، ہائے ہائے ظالم کی زبان، کسی نے کیوں نہ پکڑی۔ آگے لکھتا ہے کہ یہ پکوڑے گوبھی، بینگن، آلو یا دیگر سبزیوں پر مشتمل تیل میں تل کر بنائے جاتے ہیں۔ کوئی اس ناہے نجار کو یہ بھی بتا دے کہ پکوڑے مرچوں کے بھی بنائے جاتے ہیں اور پالک کے بھی پکوڑے بنتے ہیں، اور تو اور انڈوں اور چکن تک کے پکوڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہم صدیوں سے بناتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمارا انسائکلوپیڈیا سے مطالبہ ہے کہ ہم پاکستانی پکوڑے یا اسلامی پکوڑے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا نام قبول نہیں کریں گے۔ رمضان میں پکوڑے اس قدر لازم ہو چکے ہیں کہ ملک کے پورے سال کی چنے کی پیداوار اور ایک ماہ میں چٹ ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد یہ قوم پکوڑوں کو اس طرح بھول جاتی ہے جیسے ہم مسونوں کو بھول جاتے ہیں۔ سوچ کر بتائیں، آپ نے کبھی رمضان کے بعد یعنی عید پر پکوڑے بنتے دیکھے ہیں؟ یا کبھی آپ نے شادی بیاہ یا کسی اور خوشی یا غم کے موقع پر کبھی پکوڑے بنوائے، یا کبھی سالگرہ پر اس سے کیک کے بجائے پکوڑا کٹوایا ہو؟ نہیں نا، یہی وہ تاریخی بے وفائی، ظلم اور ناانصافی ہے جو ہم پورا سال پکوڑوں سے روا رکھتے ہیں۔ ایسا تو دشمن بھی اپنے باندیوں سے نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ برصغیر میں ایک انگریز سپاہی نے گشت لگاتے ہوئے کچھ روزے داروں کو دیکھا جن کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ انگریز نے ان سے کہا کہ کس چیز نے تم کو یوں بھوکا رہنے پر مجبور کیا؟ روزے داروں نے صرف افطار کے وقت کچھ پکوڑے تھما دیے، جنہیں کھاتے ہی گورے پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے 2 پکوڑے اور مانگے اور جاتے جاتے بولا، میں تم کو اس گشت کی وجہ سے سمجھ گیا ہوں۔ گھر ہو یا دفتر، افطار پارٹی، حتیٰ کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جب افطاری کا وقت ہو جائے تو وہاں مینیو میں پکوڑوں کا شامل ہونا لازم ہوتا ہے۔ ایک مولانا پارلیمنٹ میں افطار کے دوران کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک ممبر نے انہیں کھجور پیش کر دی اور وہ دانت پیس کر بولے، پکوڑے ڈھونڈ رہا ہوں، اور پھر پارلیمنٹ میں مصاحبین کی دوڑیں لگ گئیں۔ مولانا کو پکوڑے پیش کیے گئے، ورنہ افطار پارٹی سے اتحادیوں سمیت مولانا کی واک آؤٹ کا خدشہ تھا۔ ابھی خیال آیا کہ پکوڑوں کو بارش سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ جہاں ساون رت چلی، من میں پکوڑوں کا پکاس اٹھنے لگے۔ جس طرح پانی کی پیاس ہو سکتی ہے تو پکوڑوں کی پکاس بھی ہو سکتی ہے۔ بادل نظر آتے ہیں۔ باجی نے مننے کو بیسن لینے کے لیے دوڑا دیا۔ حلوائی نے بھی دکان میں چھوٹے کو آواز لگائی کہ بیسن گھولو، بارش ہونے والی ہے۔ پکوڑے بنانے کے لیے بارش کا انتظار جاری ہے۔ اتنے میں ٹی وی پر خبر چلی کہ بارش برسانے والا سسٹم گزر گیا ہے۔ وہیں جیسے ارمانوں پر بجلی سی گر گئی، پکوڑے رکوا دیے گئے۔ ظالموں، ایسا بھی کیا ہے، کبھی پکوڑے بارش کے بنا بھی کھا لیا کرو۔ گزشتہ دنوں ایک ڈاکٹر کچھ احتجاجی مظاہرین کے ڈنڈوں سے بچ نکلا۔ کمبخت ڈاکٹر پکوڑوں کی توہین کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آدھا کلو بیسن سے بنے ہوئے پکوڑے 1 پاؤ تیل چوس جاتے ہیں اور معدے کے لیے انتہائی وبال جان بن جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں جب چٹنی میں ڈبو لیا جاتا ہے تو پیٹ میں جا کر یہ پکوڑے پٹاخوں کی طرح کی کیمیائی عمل پیدا کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مظاہرین کا پارا ہائی ہو گیا۔ بولے، کمبخت سموسے تیرے کیا چاچے مامے لگتے ہیں؟ وہ تیل نہیں چوستے، وہ معدے میں ہلچل نہیں مچاتے۔ ڈاکٹر کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولنا چاہتا تھا کہ مظاہرین نے ڈنڈے بلند کیے اور ڈاکٹر کو فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔
ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پکوڑے اسٹریٹ فوڈ کہلاتے ہیں، لیکن فوڈ اسٹریٹ پر اگر آپ پکوڑے ڈھونڈنے جائیں تو لوگ آپ کی دماغی حالت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ کراچی کے ایک مشہور فوڈ اسٹریٹ پر ایک صاحب پکوڑے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسی اشارہ ہے جہاں کباب، بریانی، قورمے، حلیم، قیمہ، ٹکے نہاری، زردہ اور ربڑی سے کم بات ہی نہ ہوتی ہو، وہاں انہیں دکانداروں کے سوائے دلچسپ مشوروں اور کچھ نہ ملا۔ بالآخر انہوں نے ایک ٹھیلے سے دہی بڑے کھا کر من کی پیاس بجھائی۔ پکوڑوں کی تاریخ کے حوالے سے گھسا پٹا واقعہ لیاری کے مکرانیوں سے بھی منسوب ہے، لیکن وہ واقعہ اتنا پرانے لطیفے کی طرح مانند ہو چکا ہے کہ اب وہ آپ کو سنا کر ہنسانے کے بجائے رلانا نہیں چاہتی، اس لیے اس پکوڑے نامے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو پکوڑوں کے حوالے سے آپ کو کیسی لگی؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا، یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔